دیکھیے ہمارا یہاں خیریت کے ساتھ پہنچ جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے. کچھ بھی ہو سکتا تھا، خود بیمار ہو جاتے، گھر میں سے کوئی قریبی بیمار ہو جاتا، کوئی اور ایسی مشکل پیش آ جاتی تو نہ آ سکتے. جب اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب رکاوٹوں کو ختم کر کے اعتکاف کی نیت سے رمضان مبارک کے ان دنوں میں اپنے گھر میں یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی رحمت سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی دے دیا اور پھر آخری عشرے کے دن اور رات بھی دے دیے. تو گویا اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور سنہری موقع دے دیا، گولڈن چانس اور دے دیا. ان دن اور راتوں کو ہم خوب اچھے انداز سے گزاریں، کثرت کریں عبادت کی، خوب ڈٹ کے عبادت کریں، دن میں بھی اور رات میں بھی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دن اور رات کا آپس میں مکالمہ ہوا. دن نے کہا میں افضل، اور رات کہنے لگی کہ میں افضل. تو رات نے پوچھا دن سے کہ بتاؤ تم کیسے کہتے ہو کہ میں افضل ہوں؟ تو دن نے کہا کہ دیکھو سورج دن میں طلوع ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، رات میں تو طلوع نہیں نہ ہوتا. سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور روشنی دن میں ہوتی ہے. پھر دن کے اندر تیقظ ہوتا ہے، جاگتے ہیں لوگ، حرکت ہوتی ہے، لوگ کام کرتے ہیں. رات کو تو مردوں کی طرح لیٹے ہوتے ہیں. تو دن نے اپنے فضائل کے پوائنٹس گنوائے کہ دن میں سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تیقظ ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے. پھر اس نے کہا کہ ایک اور بات، 5 نمازیں ہیں جن میں سے 3 دن میں، 2 رات میں، مغرب اور عشاء رات میں، اور باقی فجر، ظہر اور عصر دن میں. تو 3 نمازیں دن میں اور 2 نمازیں رات میں. اس نے کہا اور بتاؤ؟ اس نے کہا روزے بھی دن میں ہوتے ہیں، رات میں تو روزہ کوئی نہیں رکھتا. اب دیکھو کیسے کیسے دلائل ہیں، روزے بھی دن میں اور 3 نمازیں بھی دن میں. اور اس پر ایک بڑی دلیل بتاؤں کہ کچھ لمحے قبولیت دعا کے ہیں جن کو اجابت دعا کے لمحات کہتے ہیں، وہ جمعہ کے دن ہوتے ہیں، تو وہ بھی دن میں. لہذا دن افضل ہے رات سے. اب رات نے بھی کہنا شروع کیا. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر دن میں سورج طلوع ہوتا ہے نا، تو رات میں عارفین جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عارفین کے قلوب رات کے سورج ہوا کرتے ہیں. سورج کی روشنی تھوڑی، عارفین کے دلوں کی روشنی اس سے بھی زیادہ. تو روشنی اس سے بھی زیادہ. لہذا دن میں ایک سورج چمکتا ہے اور رات میں ہزاروں سورج چمکتے ہیں. اس نے کہا یہ تو ایسی بات ہے، کوئی اور کام کی بات کرو. اس نے کہا دیکھو، رات عاشقین کی، عشق والوں کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے. کیسے بھائی؟ اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. تو کب کھڑا ہونے کا حکم دیا؟ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. تو رات کے عبادت کا حکم فرمایا. اہمیت ہے نا کوئی رات کی، تبھی تو محبوب کو حکم دے رہے ہیں کہ رات میں کھڑے ہوں. تو رات ملاقات ہوتی ہے محب اور محبوب کی.
تو دن نے کہا کہ کوئی اور دلیل ٹھوس پیش کرو. اس نے کہا اچھا دلیل سنو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ملاقات کے لیے کب بلایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کو بلایا. اب دن نے سوچا اچھا بات تو پکی کر دی. اس نے کہا کوئی اور بات کرو جو بہت ٹھوس ہو. اس نے کہا اچھا سن لو آخری بات کہ دن میں ساتھ اجابت ہے، جمعے کا دن ہے، فلاں ہے، سب باتیں اپنی صحیح. راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. اس 1000 مہینوں میں دن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تم 1000 مہینوں کے دن ہو جاؤ، ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتے. تم کیسے کہتے ہو؟ اس دلیل کے بعد دن نے تسلیم کر لیا کہ رات افضل ہے مجھ سے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری عشرے کی راتیں بھی عطا فرمائیں. چنانچہ سال میں رمضان کی راتیں اعلیٰ، اور رمضان میں آخری عشرے کی راتیں، اور آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ، اور 27 کی رات اس سے بھی زیادہ. یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر عطا فرما دی ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام سمجھیں، اور ان راتوں میں ہم عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعا کے ذریعے اپنے اللہ کو منائیں.